یہ سورہ بقرہ 28 نمبر کی آیت. کیسا تم جو ہے انکار کرو گے اللہ کا کہ تم تھے مردہ، تم کو زندہ کیا، پھر تم کو موت دے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. اسی بات کو قالوا ربنا امتنا اثنتين واهلكنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل. سورہ المومن 11 نمبر کی آیت. جہنمی کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم کو 2 موت دیا اور 2 زندگی دی. ہم جو ہے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کی، کیا یہاں سے کوئی نکلنے کی کوئی راستہ ہے، سبیل ہے؟ یہ تھا جو ہے مطالب. اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کو انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا. خاص طور پر جو ہے موت کے بعد کی زندگی کے تعلق سے انسان جو ہے دنیا میں کیا کرنا، مقصد زندگی. کیا دنیا میں انسان یوں ہی پیدا کیا گیا؟ کیا اللہ تعالیٰ جو ہے اتنا زمین و آسمان، یہ تمام چیزیں انسانوں کے لیے پیدا کیا، کیا عبث بیکار؟ کیا اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ حساب کتاب نہیں لے گا؟ یہ جو ہے عقل تسلیم نہیں کرتی. ہم خود اس مانتے ہیں کہ جو ہے کہ ہمارا کوئی جو ہے مقصد زندگی ہو، منمانی زندگی ہو، لازوال زندگی ہو. دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر دنیا میں جو ہے محنت کرنے کے بعد، خون کو پسینہ بنانے کے بعد وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا. تو انسان خود یہ چاہتا ہے کہ جو ہے ہماری جو ہے محنت اور زندگی کا مقصد جو ہم چاہتے ہیں، ہماری فطرت میں جو ہے پیوست ہے کہ ہمیشہ جوان رہنا، ہمیشہ زندہ رہنا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے فطرت کے تحت ہم کو جو ہے دعوت دیا ہے. دنیا میں وہ زندگی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کا انتظام جو ہے موت کے بعد جو ہے کیا ہے. اس لیے جو اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کے ذریعے علم عطا فرمایا کہ دنیا میں کس طرح سے تم آئے ہو، کیوں آئے ہو، کس لیے اور کہاں پر رہنا ہے. یہ تمام جو ہے باتیں اللہ تعالیٰ قرآن میں جو ہے بیان کیے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ارشادات میں جو ہے یہ بات جو ہے موجود ہے. لیکن شرط اس بات کی ہے کہ ہم اس طرف آئے، ہدایت کی طرف. ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان. یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور کسوٹی ہے، حق اور باطل کو جو ہے چھانٹنے والی کتاب. لیکن ہم اس سے بالکل غافل ہیں. اگر پڑھتے بھی ہیں تو جو ہے ناظری کے طور پر، ضرورت کے طور پر، لیکن ہدایت کے لیے ہم نہیں پڑھتے. ہم کو اتنی فرصت بھی نہیں ہے کہ ہم قرآن پہ غور کریں. اس لیے جو ہے یہ بات، ہم جو جس ماحول میں رہ رہے ہیں، اس ماحول میں تمام چیزیں موجود ہے. تصوف کے نام پر خاص طور پر اسلام کا جز بتا دیا گیا، اور یہ تصوف جو ہے اسلام کی کڑی بتائی گئی ہے، لیکن اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم جو چیز کو قبول کیے ہیں وہ باطل کے ساتھ حق کو تسلیم کیے ہیں، تھوڑا یہ تھوڑا وہ. لیکن حقیقت میں ہم اس جب ہی معلوم ہوگا کہ ہم خاص طور پر جو ہے تدبر کے ساتھ قرآن پڑھیں گے، نہیں تو یہ بات ہم کو معلوم نہیں ہوگی. ہم جس چیز کو جو ہے لے کر چل رہے ہیں وہ ملا جلا اسلام ہے، خالص قرآنی اسلام اور سنتی اسلام جو ہے ہم نہیں مانتے الا ماشاء اللہ کے. اس لیے ضروری ہے کہ جو ہم قرآن پہ غور و فکر کریں، کیونکہ جو ہے احادیث میں خود یہ بات موجود ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اگر کسی نے جو ہے میرے طرف وہ بات منسوب کر دی جو میری نہیں ہے
تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے فرمائے۔ اور ایک حدیث میں ہے دارقطنی کی جلد 4 فیصلوں کے بیان میں کہ آپ فرماتے ہیں کہ میری بات تم تک پہنچے گی، تم اس کو قرآن پر جانچ لو، اگر وہ قرآن کے موافق ہے تو سمجھنا کہ وہ بات میری ہے، اگر قرآن کے خلاف ہے تو سمجھنا کہ وہ بات میری نہیں ہے۔ دوسری حدیث دارقطنی کی ہے مشکات 184/53 پہلی جلد۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا کلام میرے کلام کو منسوخ کر سکتا ہے، لیکن میرا کلام اللہ کے کلام کو منسوخ نہیں کر سکتا، رد نہیں کر سکتا۔ یہ بات بالکل واضح طور پر بیان کر دی گئی ہے، کیونکہ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات کہتے ہیں جو آپ کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ وحی بھیج ہے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی الہی، اس کے خلاف آپ کوئی بات نہیں کہہ سکتے، نہ ہی کوئی عمل کر سکتے۔ یہ مسلمہ بات ہے، ہر مسلمان اس کو مانتے ہیں کیونکہ یہ ایمانیت میں شامل ہے، لیکن ہم کئی ایسی باتیں جو ہے قبول کر لیے ہیں اور عمل کرتے ہیں جو قرآن کے خلاف، ہم غور نہیں کرتے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ یہاں پر جو بات بیان کی گئی ہے کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا، ہم مردہ تھے، اللہ تعالیٰ ہم کو زندہ کیا، یعنی کہ دنیا میں آنے سے پہلے ہم سے اللہ تعالیٰ عہد لیا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ سورہ اعراف 172 نمبر کی آیت۔ جب ان سے عہد لیا اس کے تمہارے پروردگار نے آدم کی اولاد سے، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سبھی نے جواب دیے ہیں قالوا بلا، ہاں آپ ہمارے پروردگار ہیں اور ہم گواہ ہیں۔ یہ اس لیے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ یہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہم اس عہد سے غافل تھے۔ یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہر پیغمبر کے ذریعے انسانوں کو جو ہے علم میں لائے ہیں، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ اور کتابوں کے ذریعے یہ بات بتائی گئی ہے اور اقرار لیا گیا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی ان کنتم توعدون۔ سورہ حامیم سجدہ اور سورہ بقرہ۔ جو لوگ اللہ کو رب مانتے ہیں اور اس پہ قائم رہتے ہیں تو ان کے اوپر فرشتوں کو جو ہے نازل کرتے ہیں، اور فرشتے بشارت دیتے ہیں کہ موت کے وقت کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو ہے جنت کی بشارت دیا، وَأُبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي إِن كُنتُمْ تُوعَدُونَ، جو تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ ہے اقرار، اللہ ہی ہمارا پروردگار ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہمارا حال کیا ہے؟ تو اب جو ہے ہم کو دنیا میں بھیجا گیا عہد و پیمانہ لے کر، تو ہم اس عہد میں دنیا میں ہے، اور دنیا کیوں ہے، کس لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ آزمائش کے لیے، کہ میرا پروردگار اللہ ہے اور یہ ہماری آزمائش ہے پہلی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے جو ہے مجھے بین دیکھے غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور میرے احکامات پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں۔ یہ شرط ہے اللہ کی، یؤمنون بالغیب، اللہ کو جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، جس کو سورہ مائدہ میں فرمایا اللہ تعالیٰ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُ بِالْغَیب، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے جو ہے اللہ کو بغیر دیکھے اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں۔
اور جو عمل کرتے ہیں مرتے دم تک ان کے لیے بشارت ہے. جو حد سے گزر جاتے ہیں فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، جو نافرمانی کرتے ہیں حد سے تجاوز کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے فرمایا. یہ ہے امتحان. هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے موت اور زندگی کا جو قانون بنایا ہے وہ قانون ہے اس لیے کہ کون آخرت کی زندگی کو جنت کو حاصل کرنے کے لیے جستجو کرتا ہے، لگن کے ساتھ عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، یہ دیکھنا چاہتا ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں موت اور زندگی کا جو قانون بنائے ہیں اس لیے کہ جو ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آخرت کے لیے جنت کو حاصل کرنے کے لیے کون طلب اور جو ہے لگن کے ساتھ عمل کرتا ہے اللہ کے احکامات پر، یہ دیکھنا چاہتے ہیں. یہ فرمایا کیونکہ وہ هو العزیز الغفور، جو انسان نادانی میں لا علمی میں اگر غلطی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے بخشنے والا ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ وہ زبردست ہے اور بخشنے والا ہے. اسی بات کو دوسرے انداز سے فرمایا اللہ تعالیٰ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ. کیا فرمائیں؟ وہی ہے جس نے تم کو با اختیار بنایا، تمام چیزیں مہیا کر کر جو اختیار دیا آزمائش کے لیے کہ دیکھے کہ جو ہے اور بعض کو جو ہے درجے بلند کیے. فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم، جو کچھ بھی دیا ہے انسان کو علم دولت طاقت اس کے ذریعے جو ہے آزمائش پر، یہ تمام چیزیں کیا ہے آزمائش کے لیے فرمایا. ان ربک سریع العقاب، اور اللہ تعالیٰ بدلہ لینے کے لیے بہت جلد ہے. انہ لغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا. سورہ انعام 166 نمبر کی آیت. تو دنیا انسان کے لیے آزمائش ہے. اس آزمائش میں ہم کہاں تک جو ہے پورے اتر رہے ہیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا اور ہم اس کو چھوڑ دیں گے؟ ہم یہ جانا ہی نہیں کہ تم اس اقرار میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، یہ دیکھنا چاہتا. سورہ عنکبوت. تو دنیا کیا ہے آزمائش ہے. اس دنیا میں کئی جھمیلے کئی تکالیف یہ آتے ہیں، اس کے اوپر ثابت قدم رہنا، اس آزمائش میں پورے اترنا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا جو مطالبہ. یہ دیکھنا چاہتا ہوں فرمان اللہ تعالیٰ کہ وَلْنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یہ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ آزمائش خوف سے، بھوک سے اور مال کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے اور انسان کے نفس، بیماری، دور درد تکلیف، یہ تمام چیزیں سے جو ہے اللہ تعالیٰ آزماتوں فرمایا. کون اس پہ صبر کرتا ہے اور جو صبر کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جنت کی بشارت فرما. یہ ہے دنیا میں آزمائش. کب تک؟ موت تک ثابت قدم رہنا. یہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ امتحان ہے. اس امتحان میں ہم جو ہے کیا کر رہے ہیں. یہ ہے دوسری زندگی. موت کے بعد جو عہد لے کر آئے دوسری دنیا کی زندگی کو جو ہے جو آزمائش ہے جسم اور جان کے ذریعے، یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے کتابوں کے ذریعے احکامات کے ذریعے دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اس پر عمل کرتا ہے. تیسری بات کہ ہم جو ہے مر کر جو ہے دوسرے عالم میں جائیں گے. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ، کہ جو ہے آل فرعون کو صبح اور شام جو ہے آگ بتائی جائے. ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اور جب قیامت برپا ہوگی اس کو فرعون کو جو ہے عذاب میں جو ہے داخل جائے گا، سخت عذاب میں داخل کر دیا جائے گا. کہاں پر بول رہے ہیں؟ موت کے بعد.
کی زندگی. یہ ہے آپ کے سورہ مومن 46 نمبر کی آیت. اور سورہ یونس میں فرمایا اللہ تعالیٰ فرعون ایمان لے کر آتا، جب ڈوبتا ہے تو کہتا ہے کہ اے اللہ میں ایمان لاتا ہوں، لا الہ الا اللہ. اور بنی اسرائیل جس بات پر ایمان لائے وہ کہتا ہے، جس کو جو ہے سورہ یونس میں فرمائے قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. کہا فرعون نے کہ بے شک میں ایمان لاتا ہوں، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، بنو اسرائیل جو ایمان لائے اور میں مطیع و فرمانبردار ہوتا ہوں. الآن وقد عصیت قبل کنت من المفسدین. اب ایمان لاتا، زندگی بھر نافرمانی کیا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے ہو گیا. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنِ الْخَلْفَكَ آیَاتِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ. کیا فرمایا کہ اب ایمان لاتا، اس سے پہلے تو نافرمانی جو ہے کیا ہے زندگی پوری، اب تیرے بدن کو جو ہے آنے والوں کے لیے نشانی بنائیں گے. اکثر انسان ان نشانیوں سے غافل ہے. سورہ یونس 92 نمبر کی آیت. کیا بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جسم اور جان کو الگ کر دیا. دنیا میں جسم یہ ہمارا، اور موت کے بعد برزخ میں جو ہے ہماری جان، جو فرعون کی جان صبح شام آگ بتائی جائے گی. پورے 5 کتب احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے والے کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. اگر وہ جنتی ہے تو جنت، جہنمی ہے تو جہنم. یہ بخاری، مسلم، ترمذی، موطا امام مالک، یہ تمام کتب احادیث جنائز کے بیان میں موجود ہے. اس کے باوجود لوگ جو یہ لیتے ہیں کہ جو ہے صبح شام آگ بتائی جانے کو جو ہے کیا لیتے ہیں کہ عذاب قبر، برزخ میں عذاب کی بات کو لیتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ جو بات بیان کیے ہیں کہ جسم دنیا میں اور جو ہے اس کی جان جو ہے برزخ میں، جس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان کرے ہیں وَقَالُوا اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبَرُ فِي صُدُورِكُمْ. بنی اسرائیل 49 کہتے ہیں کیا ہم جو ہے ہماری ہڈی بوسیدہ ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ تو جو ہے نئی بات ہے. کیا بولے پھر نئے سرے سے ہم پیدا کیے جائیں گے؟ کہہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا. تم یا اپنے جسم کو پتھر میں چین لو یا لوہے میں چین لو، ملا لو، یا تمہارے ذہن میں کوئی اور اس سے بڑی بات آ رہی ہے وہ کر ڈالو. کیا فرمائیں؟ اور خلقم مما یکبر فی صدورکم، تمہارے دل میں اور کوئی ایسی بات ہے کر ڈالو. لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ اذا متنا كنا ترابا ذلك رجم بعید قد علمنا ما تنقص الارض منهم عندنا کتاب حفیظ. سورہ قاف 4 نمبر کی آیت. کیا فرما رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ تمہارے اجزاء جسم کے کہاں جا رہے ہیں، ہم اس کو جو ہے کیا بولیں جیسا کتاب میں لکھی ہوئی بات محفوظ ہوتی ہے اسی طرح سے ہم ریکارڈ کر رہے ہیں. فرمایا کتاب حفیظ، ہم اس کو کتاب میں لکھ رہے تمہارے اجزاء کہاں پر جا رہے ہیں. اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نَّسَوِّيَ بَنَانَهُ. سورہ قیامہ 4 نمبر کی آیت. کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ کیا ہم اس کو جمع نہیں کریں گے اس کی جو ہڈی کو، بلکہ ہم قادر ہیں اس کے اوپر یہ کہ اس کے پور کو جو ہے بنا دیں گے. کیا فرما رہے نُسَوِّيُ بَنَانَهُ، ہم اس کی پور کو بنا دیں گے. فرمایا
اور اللہ تعالیٰ جو بات جو بیان کرے کہ انسان کے جسم کو جو ہے کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے بنا دیں گے، اس کی پور کو بنا دیں گے. جسم کے جو ہے ہمارے جسم کو جو ہڈی کو جو ہے زمین کھا رہی ہے، کیڑے کھا رہے ہیں، یا گیدوں کو کھلایا جا رہا ہے، یا جلا کے جو ہے پانی میں بہا دیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے ذہن میں جو بات بھی آئے تم کر ڈالو، لیکن ہم اس کو جمع کرنے پر قادر ہے، ہم جمع کر دیں گے. اس بات کو جو ہے کئی انداز میں قرآن میں فرمایا اور کسی طریقے سے جواب دیا اللہ تعالیٰ. وہی ذات ہے، تم کو کون پیدا کریں گا بولے تو اللہ بولیں گے جو کہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی ذات پیدا کری جو تم کو پہلے بار پیدا کیا. یہ بات بیان کر دیا اللہ تعالیٰ. تو کیا مطلب ہوا کہ جسم الگ ہے اور جو ہے جان جو ہے برزخ میں ہے. اور قیامت کے دن سورہ یاسین میں جو فرمایا اللہ تعالیٰ اور سورہ تکویر میں فرمایا گیا کہ جو ہے جان اور جسم کو اس دن ملا دیا جائے گا. کب؟ قیامت کے دن جب دوسرا پھول پھونکا جائے گا تو اس دن جو ہے یہ جان اور جسم کو ملا جائے گا. اور نفوس زویجت سورہ تکویر میں فرمایا جان اور جسم کو ملا دیں گے اللہ تعالیٰ. اور سورہ یاسین پہ فرمایا کہ اس دن جو ہے کیا کریں گے لوگ، دوسری آواز میں خبروں سے اٹھیں گے اور نن سرونوں دوڑیں گے، بھاگیں گے، اور جو ہے اللہ کے جو ہے بارگاہ میں سب جمع ہو جائیں گے. سورہ یاسین میں فرمایا اللہ تعالیٰ. تو یہ بات جو ہے مسلمہ ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نہ ہی جو ہے کہ انسان کے جو ہے جسم کو الگ کر کے جو ہے عذاب دے سکتا، نہ ہی جو ہے جان کو یعنی روح کو جو ہے عذاب دے سکتا. کیونکہ جان اور جسم کا مجموعہ انسان، تو وہ قیامت کے بعد فیصلے کے بعد جہنم میں جائیں گے اور جو ہے جنتی جنت میں. یہ فرمایا گیا. تو اللہ تعالیٰ جو بات ہے بالکل کلیئر انداز میں، انسان کے عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ عذاب خبر کے تعلق سے جتنے بھی باتیں ہیں وہ بالکل جو ہے غلط ہے. کیوں کہ انسان جو ہے تمام یہ باتوں کو جو ہے ایک ماحول کے اعتبار سے، اور جو اہل کتاب جو بگاڑ میں مبتلا ہو گئے وہ باتیں اسرائیلاتی روایتوں کو جو ہے مسلمان جو ہے اپنائے ہوئے ہیں، قبول کیے ہوئے ہیں. اسی طرح جو ہے عذاب خبر کی جو بات ہمارے ذہنوں میں ہے، اور اس کو جو علماء اس لیے جو ہے رکھا ہے کتابوں میں کہ ترغیبی طور پر لوگوں کو بلوانے کے لیے جو ہے کہ لوگ جو ہے عذاب خبر سے ڈر کر ایمان لائے. حالانکہ غلط بات کو جو ہے پیش کر جو ہے دعوت دینا غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ آخرت کے عذاب کو پیش کر کے جو ہے قرآن میں جو ہے دعوت دیا ہے. جنت لمائے جنت کو جو ہے پیش کر کے جو ہے دعوت دی ہے اللہ تعالیٰ. لیکن جو ہے یہ بات غلط ہے کہ جو ہے انسان کو جو ہے عذاب خبر سے ڈرایا جائے، بلکہ جو حقیقی عذاب مرنے کے بعد جو عذاب ہے وہ عذاب سے جو ہے ڈرانا مقصود ہے اللہ کا. اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ جو بات فرمائیں کہ اور مرنے کے بعد جو ہے دنیا میں جو ہے روح آتی ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نفی کر دیا، غلط کر دیا. حرام علی اہلکناہم وہم لا یرجعون، جس کو بھی ہم موت دے دے، ہلاک کر دے، وہ دنیا میں کسی طرح سے نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر دیا. سورہ انبیاء میں اور سورہ یاسین میں بات بیان کر رہے ہیں کہ کیا تم جو دنیا سے گئے ہیں، جب تمہارا آنے کا جو ہے خیال ہے، عقیدہ ہے کہ مردے آتے ہیں، ان کی روح آتی ہے، کیا تم ان کی آواز سن رہے ہیں یا ان کے خصوص پھصوص یا چپکے سے آواز سن رہے ہیں؟ یہ بات بیان کر اللہ تعالیٰ. سورہ انبیاء میں بھی بات ہے اس کے بعد. تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں کو جو ہے رد کر دیا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے مرنے کے بعد جو زندہ ہے تو سنتے ہیں. اس کو بھی اللہ تعالیٰ کیا بات پہ بیان کیے ہیں قرآن میں بیان کیا. کیا بولیں؟ الذین قالوا لاخوانہم وقاعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کے بھائی جو ایمان لے کر آئے، اگر یہ بات ہماری سنتے ہوتے نہ شہید ہوتے، نہ جاتے نہ مرتے. افسوس کرے کون؟ جن کا یقین آخرت نہیں ہے، موت کے بعد زندگی پر جو ان کا یقین نہیں ہے. وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو لوگ جو ہے دنیا سے جو شہید ہو گئے جنگ میں جا کر، تو ان کے تعلق سے افسوس کرے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَدَّرَاوَ عَنْ أَنفُسِهِمُ الْمَوْتِ، تم جب موت آتی ہے تو تم ہٹا لو، دور کر لو اپنی موت کو، اگر تم سچے ہو اس معاملے میں. یہ بات فرمایا اللہ تعالیٰ. اور
वला तहज़बन लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम इंदा रब्बिहिम यरज़ुक़ून, बल्कि जो है तुम समझ रहे हो मर के ख़त्म हो गए, जिंदगी का लुत्फ़ नहीं उठाए, ऐसा नहीं है। बल्कि मरने के बाद जो है वो जिंदगी है। पहले उनको आलम बरज़ख में रखा जाएगा और वहां पर वो लोग जो है क्या रहेंगे, खुश खुर्रम रहेंगे। सूरह यासीन में बोल रहे हैं अल्लाह ताला, काश मेरी कौम को मालूम होता कि अल्लाह ताला ने मुझे उन लोगों में शामिल करा जो नेकोकार है। ये बात फरमाए। यहाँ पर जो बात फरमा रहे अल्लाह ताला कि वो लोग खुशी मनाएंगे और यस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू, जो उनसे नहीं मिले वो आने वालों के लिए भी जो खुशी का इजहार करेंगे। बिल्लज़ी लम यल्हक़ू बिहिम मिन खल्फ़िहिम अल्ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो उनसे नहीं मिले पीछे उनके लिए जो खुशी बनाएंगे और उनके लिए खौफ होगा ना, वो गमगीन होंगे। तो क्या बात मालूम हुई कि मरने के बाद आलम बरज़ख में जो हमारी जान है वो क़यामत तक वहीं पर रहेंगे और क़यामत होने के बाद जो जान हमारी बरज़ख में है उसको जो है अल्लाह ताला जान और जिस्म को मिलाकर जो फैसला करेंगे, उस फैसले के बाद अल्लाह ताला जो है जन्नत ये तो जन्नत और जहन्नुम में तो जहन्नुम में जो है डालेंगे। ये अल्लाह ताला जो बात बयान फरमाए, जिसको जो है सूरह यासीन में फरमाएगा, वक़ालू या वैलना मिन बासना मिन मरक़दिना हाज़ा मा वअदर रहमान व सदक़ल मुरसलून, कहेंगे कि का बर्बादी है हम पर कि हमको किसने उठाया हमारी ख्वाबगाहों से, और जो रहमान ने जो वादा किया था वो सच्चा है जो रसूलों के जरिए किया गया था। इन्ना कानत इल्ला सहा वहदहु फ़इज़ा हुम जमअ लदैना मुहज़रून। तो अल्लाह ताला जो है जो बात जो है इस क़यामत के दिन, फैसले के दिन जो है ये बात कहेंगे कि जो है उस दिन किसी को जो है ना जुल्म किया जाएगा और ना वो जो है गमगीन होंगे। फल यौमा ला तज़लिमु नफ्सुन शैअन वला तुजज़ौना इल्ला मा कुंतुम तअमलून, कि उस दिन जो है हर इंसान को उसके किए का बदला दिया जाएगा और किसी पर रत्ती बराबर जुल्म नहीं किया जाएगा। कब? हशर के दिन, जब फैसले के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक इंसान को जो है उसके आमाल का बदला जन्नत और जहन्नुम की शक्ल में दिया जाएगा। ये रही बात, इसलिए कि जो है अल्लाह ताला उन बातों को जो है कुरान में बयान कर दिया गया कि इंसान जो है कि मरने के बाद क्या होता है और आखिरत की ज़िंदगी में किसको जो है जन्नत मिलेगी और किसको जहन्नुम, ये अल्लाह ताला कुरान में वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया। और कितनी भी जो बातें हैं जो है घड़ लिया गया है कुरान के ख़िलाफ़, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ख़िलाफ़, वो तमाम बातें जो है वो गलत है कि मरने के बाद कोई सुन नहीं सकता, अल्लाह ताला की बात है। और बुजुर्ग हो या वली हो चाहे रसूल हो, अल्लाह ताला का कानून अटल है। अल्लाह ताला जो है कुरान में बयान कर दिए है कि जो है इंसान जो है जो कमाएगा वही मिलेगा। लहा मा कसबत व अलैहा मा कसबतुम, जो तुम अमल करे तुमको मिलेगा, जो इससे पहले लोग गुजरे हैं वो जो अमल करे उनको मिलेगा। ये अल्लाह ताला का कानून है कि मरने के बाद क्या होगा। इसलिए ज़रूरी है कि जो है हम कुरान को जो है बागौर पढ़ें और कुरान के ख़िलाफ़ कोई बात को तस्लीम ना करें। जो अभी आप सुने ऊपर कि इंसान को अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल जो बात बयान करे हैं कि कुरान के ख़िलाफ़ जो भी बात होंगी वो गलत होगी, चाहे वो किसी किताब में क्यों ना हो। बारकल्लाहु अल कुरान, बारकल्लाहु लना व लकुम कुरान हकीम व नफ़अनी बिआयाति ज़िक्र हकीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन खुसूसन खुलफा व राशिदीन वल महदीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु
عمر عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ اجمعین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین. ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان ایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم فادعوہ فلیستجیب لکم. علی ذکر اللہ اعلی عز وجل ہم و اتم و اکبر.